ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک ہندو باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہندو باپ دودھ کا پیالہ لے کر مندر کی طرف جانے لگا تو بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر اس ہندو باپ نے کہا کہ بیٹی میں مندر جا رہا ہوں۔ تو اس ہندو لڑکی نے پوچھا کہ بابا آپ یہ دودھ کا پیالہ لے کر مندر کیوں جا رہے ہیں؟ اس ہندو باپ نے جواب دیا کہ بیٹی میں یہ دودھ اپنے بھگوان کو پلانے جا رہا ہوں۔ تو بیٹی نے سوال کیا کہ بابا کیا بھگوان دودھ پیتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹی ہم نے کبھی ان کو پیتے تو نہیں دیکھا، بس اس کے قدموں میں گرا کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہندو لڑکی نے سوال پوچھا کہ بابا کیا بھگوان واقعی دودھ پیتے ہیں؟ اس پر باپ نے غصے سے جواب دیا اور کہا کہ بیٹی عجیب سوال کرتی ہو، کیا کبھی پتھر نے بھی دودھ پیا ہے؟ پھر وہ ہندو لڑکی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور بھگوان کو پلا کر آؤں گی۔ بچی کی یہ بات سن کر باپ مسکرایا اور جواب دینے لگا کہ بیٹی تم دودھ بے شک لے جانا مگر پلانے کی ضد نہ کرنا۔ اگلے روز اس ہندو لڑکی نے دودھ کا پیالہ لیا اور مندر کی طرف چل پڑی۔ مندر پہنچ کر اس ہندو لڑکی نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے بھگوان کے سامنے رکھا اور بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ دودھ پیو، آج میں تم کو دودھ پلا کر جاؤں گی۔ مگر وہ بھگوان ٹھہرا پتھر کا بت، وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہلا۔ وہ ہندو لڑکی اپنے بھگوان کو بار بار کہتی رہی اور اس کی منتیں کرتی رہی کہ دودھ پی لو، مگر وہ ٹھہرا پتھر کا بت وہ کیسے دودھ پی سکتا تھا؟ کافی وقت گزرنے کے بعد جب ہندو لڑکی نے دیکھا کہ بھگوان دودھ نہیں پی رہا تو وہ زور سے چلائی اور کہنے لگی کہ اگر تو نے آج دودھ نہیں پیا تو میں زمین پر اپنا ماتھا مار مار کر یہی اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ہندو لڑکی زمین پر اپنا سر مارنے لگی اور اس کے سر سے خون نکل آیا۔ وہ ہندو لڑکی رو رو کر اپنے بھگوان سے کہنے لگی کہ دودھ پی لو اور چلانے لگی کہ اگر تم نے دودھ نہیں پیا تو میں یہیں پر اپنی جان دے دوں گی۔ ابھی وہ ہندو لڑکی یہ سب باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہاں مندر کے پاس سے ایک اللہ کے نیک بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو اس کے قریب آئے اور پوچھا کہ بیٹی کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا آپ جائیں اور اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اس نیک بزرگ نے ہندو لڑکی کی بات سن کر کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ سب ماجرا کیا ہے؟ اس پر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے اپنا سب کچھ مانگتے ہیں۔ آج میں اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی، مگر یہ ہے کہ میری سنتا ہی نہیں اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹی یہ تو پتھر کا بت ہے، یہ کہاں سے دودھ پیے گا، تو گھر چلی جا۔ بزرگ کا یہ جواب سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ بابا یا تو آج یہ دودھ پیے گا یا یہیں پر میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹی کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ تو ہندو لڑکی نے کہا ہاں بابا بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ پھر اس نیک بزرگ نے اس بت کے کان پکڑے اور اس کے کان میں کہا کہ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ لڑکی تیرے لیے خود کو تکلیف دے رہی ہے اور اپنی جان دینے پر رضامند ہے، چل اٹھ اور دودھ پی۔ بس اس نیک بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی، اس نے حرکت کی اور وہ دودھ اٹھا کر پی گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور بزرگ بھی وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لڑکی اپنے علاقے میں داخل ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور وہ خوش تھی۔ وہ لوگ سمجھے کہ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے، مگر یہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ ابھی وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس لڑکی کا باپ آ گیا۔ اس ہندو باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ یہ سب کیا ہوا ہے، تمہارا خون کیوں نکل رہا ہے اور تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس پر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ بابا میں بہت خوش ہوں، میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا، میں نے اپنے بھگوان کو دودھ پلا دیا۔
اس کی یہ بات سن کر سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ بھلا کیسے بھگوان کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ تو پتھر کا بت ہے، پتھر کیسے دودھ پیتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس لڑکی کے باپ کو کہنے لگے کہ تیری بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تو کل سب میرے ساتھ چلنا اور دیکھنا، کل پھر میں بھگوان کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی وہ سب لوگ اس ہندو کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس کی بیٹی نے دودھ کا پیالہ لیا اور مندر کی طرف چل پڑی اور سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ مندر پہنچ کر اس لڑکی نے دودھ کا پیالہ اپنے بھگوان کے سامنے رکھا اور اسے کہا کہ اسے پی، مگر وہ پتھر کا بت اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لڑکی اسے بار بار کہتی رہی کہ دودھ پی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ اس لڑکی کا مذاق اڑانے لگے۔ لڑکی نے غصے میں اس بت کو کہا کہ دودھ پیتا ہے یا پھر میں وہ کل والے بابا کو بلاؤں۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ بت میں پھر سے جان آ گئی اور اس نے دودھ اٹھا کر پی لیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ تم نے کس بابا کا نام لیا ہے۔ اس پر اس لڑکی نے سارا کل والا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ مجھے اس بابا کا نام تو پتہ نہیں، مگر ہاں یہ پتہ ہے کہ وہ کس طرف گئے تھے۔ لڑکی نے اس طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سب لوگ اس نیک بزرگ کو ڈھونڈنے کے لیے اس طرف نکل پڑے اور کچھ دور چلنے کے بعد انہیں درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے مل گئے۔ وہ لوگ اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا کل آپ نے ہی اس بھگوان کو دودھ پلایا تھا؟ اس پر وہ نیک بزرگ مسکرائے اور کہا ہاں میں نے ہی دودھ پلایا تھا۔ تو وہ لوگ اس نیک بزرگ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کون سا جادو ہے، ہمیں بھی سکھائیں، اور اس بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ اس پر اس نیک بزرگ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طاقت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے۔ تو ان سب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ تو نیک بزرگ نے کہا کہ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو انسان کو پیدا بھی کرتا ہے اور اسے موت بھی دیتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سب سن کر اس ہندو لڑکی کا باپ آگے بڑھا اور اس بابا کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا اور کہا کہ میں آپ کے خدا پر ایمان لانا چاہتا ہوں، بے شک آپ کا خدا ہی واحد طاقت ہے۔ اس ہندو باپ نے اس ولی اللہ سے کلمہ سیکھا اور کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آیا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ سب لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اور یوں اس نیک بزرگ نے اپنی کرامات سے ان سب لوگوں کو مسلمان کر دیا اور انہیں پتھر کے بت سے نجات دلا دی۔